يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کون سی چیزیں حلال ہیں۔ کہہ دو کہ تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سکھا کر سدھا لیا ہو اور شکار کے لیے سدھا لیا ہو، وہ جس جانور کو شکار کر کے تمہارے لیے روک رکھیں اس میں سے تم کھا سکتے ہو، اور اس پر اللہ کا نام لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ پچھلی آیات میں ان جانوروں کا ذکر تھا جن کو یا جن کے کچھ حصوں کو حرام قرار دیا گیا تھا۔ اب اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ کون سے جانور حلال ہیں، ان کے کیا اصول ہیں۔ تو چنانچہ پہلے مسلمانوں کا یہ سوال ذکر فرمایا گیا کہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کون سی چیزیں حلال ہیں، یسألونک ماذا احل لهم۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی نے ایک اصولی بات حلال جانوروں سے متعلق فرما دی کہ قل احل لکم الطیبات۔ آپ جواب میں یہ کہہ دیجئے کہ ستھری چیزیں، پاکیزہ چیزیں آپ کے لیے حلال کی گئی ہیں، یعنی جو صاف ستھری چیزیں ہیں، پاکیزہ ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، جس کا خود بخود مطلب یہ ہوا کہ جو گندی چیزیں ہیں، خبائث ہیں، ان کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے۔ اب یہ کہ طیبات کون سی چیزیں ہیں، یعنی پاکیزہ چیزوں سے کیا مراد ہے، کیسے فیصلہ کیا جائے کہ یہ پاکیزہ ہیں یا نہیں ہے۔ اس میں ایک تو انسان کی طبیعت کا بھی اس میں لحاظ ہے کہ انسان کی طبیعت جن چیزوں کو کھانے میں نفرت محسوس کرتی ہے تو وہ پاکیزہ نہیں ہے، اور جن کو کھانے میں انسانی طبیعت نفرت محسوس نہیں کرتی تو ان کو طیبات کہا گیا ہے۔ اب بعض چیزیں تو ایسی ہیں جن پر انسانی فطرت یا انسانی طبیعت متفق ہے، سب جانتے ہیں کہ یہ کھانے کی چیز نہیں ہے، اور عام طور سے یہ انسانوں کے اندر یہ تصور موجود ہے کہ فلاں چیز گندی ہے، کھانے کے لائق نہیں ہے۔ اب مثلا عام طور سے جو حشرات الارض ہوتے ہیں، سانپ، بچھو وغیرہ، تو انسانی طبیعت کی اکثریت اس کو گندا سمجھتی ہے، چاہے کچھ لوگ، کچھ قبائل اس کو گندا نہ سمجھتے ہوں، لیکن بحثیت مجموعی انسانی طبیعت اس سے نفرت کرتی ہے۔ اور بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں کچھ نفرت کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، کچھ کہتے ہیں کھانا چاہیے، کچھ کہتے ہیں نہیں کھانا چاہیے۔ وہاں یہ فیصلہ کہ کون سی چیزیں طیبات ہیں اور کون سی خبائث ہیں، یہ در حقیقت اس کا فیصلہ انسان خود نہیں کر سکتا، کیونکہ انسانوں میں اختلاف ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے جائز، ایک گروہ کہتا ہے پاکیزہ، ایک کہتا ہے گندا، تو فیصلہ کون کرے؟ ظاہر ہے کہ پھر فیصلہ جو ہے پھر ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کائنات کے خالق کے پاس چھوڑا جائے گا۔ وہ جس کو کہہ دیں کہ یہ طیب ہے، پاکیزہ ہے، تو وہ پاکیزہ ہوگا، اور جس کو وہ کہہ دیں کہ یہ پاکیزہ نہیں ہے تو وہ پاکیزہ نہیں ہوگا۔
حرام ہوگا. اور اسی لیے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے ہوئے قرآن کریم نے فرمایا یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیں گے اور گندی چیزوں کو حرام قرار دیں گے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے اپنی طرف سے تو نہیں کہیں گے، ان هو الا وحی یوحی، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوگا، لہذا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا کہ کون سی طیب و کون سی خبیث ہے. اب اگر کسی کی طبیعت خراب ہو جائے، یعنی فطرت سے ہٹ جائے، اور وہ کسی گندی چیز کو اچھا سمجھنے لگے، تو اس کی وجہ سے کوئی گندی چیز اچھی نہیں ہوگی، کیونکہ کائنات کے خالق و مالک نے اس کو گندا قرار دیا. اب جیسے خنزیر ہے، تو اب خنزیر ایسی چیز ہے کہ جس کو بہت سے لوگ بڑے شوق ذوق سے کھاتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کا گوشت جو ہے وہ گائے اور بکری ان سب سے زیادہ لذیذ ہوتا ہے، الیاذ باللہ. تو ان کے نزدیک تو وہ طیبات میں شامل ہے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ یہ طیبات میں سے نہیں ہے، تو بندے کو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ اس کو طیبات میں شامل نہ کرے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ طیبات میں وہی چیز داخل ہوگی کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ طیب فرمائے. بہت سی طبیعتیں ایسی ہیں، مثلا بعض ملکوں کے لوگ، چین کے لوگ ایسی چیزوں کو بھی کھاتے ہیں کہ جن کو دوسرے لوگ ناپسند کرتے ہیں. تو اس لیے معلوم ہوا کہ انسان تنہا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کون سی چیز طیب ہے، کون سی چیز خبیث ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بتا دیا کہ ہم جس چیز کو حلال قرار دیں وہ سب طیبات ہیں، وہ تمہارے لیے حلال ہیں، ان میں سے کسی کو حرام کرنے کا تمہیں حق نہیں. اب اس میں سب چیزیں داخل ہو گئیں. خلاصہ یہ نکلا کہ جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع نہیں کیا تو وہ طیبات ہے، وہ کھا لو. ان کے اوپر اپنی طرف سے پابندیاں لگانا تمہارے لیے جائز نہیں، جیسا کہ سورہ انعام میں اس کی تفصیل آئی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی طور پر یہ بتا دیا. اب یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو جانور حرام ہیں ان کے حرام ہونے کے دو سبب ہوتے ہیں. ایک سبب یہ ہے کہ وہ اپنی ذات میں طیب نہیں، جیسے خنزیر یا جیسے بندر. اور ایک حدیث میں یہ روایت آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جن جانوروں کی شکل میں انسانوں کو مسخ کیا گیا ہو بطور عذاب، وہ حلال نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام قرار دے دیا، یعنی وہ اپنی ذات ہی سے طیب میں داخل نہیں. دوسرے یہ ہے کہ ہیں تو طیب یعنی پاکیزہ، حلال ہے، لیکن ان کو ذبح کرنے کا طریقہ صحیح اختیار نہیں کیا گیا، اور ان کو ہلاک کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ شریعت کے خلاف ہے. پیچھے ذکر جو آیا تھا مردار کا، گلا گھٹے ہوئے جانور کا، اوپر سے گرے ہوئے جانور کا، سینگ مارے ہوئے جانور کا، درندوں کے کھائے ہوئے جانور کا، وہ سارے اس دوسرے قسم میں داخل ہیں. اور خنزیر جو ہے وہ یا کتا ہے یا خنزیر ہے یا بندر ہے یا چیتا ہے یا بھیڑیا ہے، یہ سب پہلی قسم میں داخل ہیں، یعنی جو طیب ہی جن کو قرار نہیں دیا گیا. اب ذبح کرنے کے جیسا میں نے پہلے عرض کیا دو طریقے ہوتے تھے. ایک یہ کہ جو پالتو جانور ہیں ان کو تو آدمی پال رکھا ہے، اس نے اس کے قابو میں ہے، جب چاہا اس کو گرایا اور گلے پر چھری پھیر دی.
اس کا طریقہ تو یہ ہوتا ہے. لیکن کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو انسان سے متوحش ہوتے ہیں، وحشی جانور، جنگلی جانور، وہ انسان کے قابو میں نہیں آتے، انسان کو دیکھتے ہی بھاگ جاتے، اور انسان کے بس میں یہ بھی نہیں ہے کہ ان کی دوڑ کا مقابلہ کرے ان کے ساتھ، اور ان کے اندر یہ طاقت بھی نہیں ہے کہ ان کو پکڑ کے رکھ لے. طاقت تو گائے بھینس کے لیے بھی نہیں تھی، کیونکہ گائے بھینس اور اونٹ اس سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخر کر دیا انسان کے لیے، تو وہ ان کے اندر، وہ ان کے قابو میں آ گئے. لیکن دوسرے جانور جن کو اللہ تعالیٰ نے مسخر نہیں فرمایا، تو وہ انسان کے قابو سے باہر ہیں، بھاگتے پھرتے ہیں. ان کو شکار کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی احکام اس آیت میں دیے. وہ یہ دیے کہ آپ نے جن شکاری جانوروں کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سکھا کر سدھا لیا ہو، یعنی وہ شکاری جانور بن گئے ہوں، کہ ان کو سدھایا، ایسا سدھایا کہ جب ان کو کسی جانور کے اوپر چھوڑا جائے گا تو وہ اس جانور کو پکڑ کر کھائیں گے نہیں، خود نہیں کھائیں گے، بلکہ لا کر مالک کو دیں گے. اس طرح سدھا لیتے ہیں. تو اگر کسی کتے کو شکاری بنایا ہے، یہ خیال کر کے کہ یہ اس کے ذریعے شکار کرایا جائے گا، اور اس کے لیے اس کو تعلیم و تربیت دی ہے، وہ کتا تعلیم یافتہ ہو گیا تو سدھا لیا گیا، تو اس کے بعد اگر وہ کوئی شکار کر کے لائے، آپ نے بسم اللہ پڑھ کر اس کو چھوڑا اور وہ شکار کر کے لایا، تو اس کو کھا لو. اب یہاں دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ وہ جانور نے اس کو ہلاک ہی کر دیا، تو اگر بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا تھا اور اس جانور نے اس کو ہلاک کر دیا، تو اس کے کھانے کے لیے بھی اگر بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا ہے تو گنجائش ہے. لیکن اگر اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جانور نے خود نہیں کھایا اور اپنے مالک کو لا کر دے دیا، اس وقت اس میں جان باقی ہے، تو پھر اس صورت میں حکم دیا گیا ہے کہ تم اس کو اللہ کا نام لے کر ذبح کرو. اور اب اس کی زکوٰۃ اختیاری بن گئی، لہذا اس میں ذبح کے سارے شرائط پورے ہونے ضروری ہیں، کہ گلے پر چھری پھیری جائے اور 4 میں سے کم از کم 3 رگیں کٹیں، یہ ضروری ہوگا. تو فَكُلُوا فرمایا وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ، جن شکاری جانوروں کو تم نے سکھا کر، مکلبین ان کو سدھا لیا، تعلمونہن مما علمکم اللہ، اور تم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان کو سکھا رہے ہو، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو جو جانور وہ پکڑ کر رکھے ہیں تمہارے واسطے اسے تم کھا لو، اور اللہ کا نام لو اس پر. یہ پہلے بھی آیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کا نام جس جانور پر لیا جائے وہ حلال نہیں ہوتا، اور یہاں اللہ تعالیٰ کے نام کا خاص طور پر ذکر کیا کہ تم اللہ کے نام لو اس کے اوپر ذبح کرتے ہوئے. اور قرآن کریم میں کئی جگہ اس کا ذکر آیا ہے کہ اللہ کے نام سے لے کر ذبح کرو. اب ذرا یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو چیزیں جانور نہیں ہیں، حیوان نہیں ہیں اور حلال ہیں، جیسے سبزیاں ہیں، ترکاریاں ہیں، دالیں ہیں، گندم ہے، جو ہے، ان سے پکائی ہوئی روٹی ہے،
تو اس کے کھانے کے لیے، اس کے حلال ہونے کے لیے اللہ کا نام لینا کوئی شرط نہیں قرار دیا گیا۔ بے شک مستحب ہے کہ کھاتے وقت آدمی بسم اللہ پڑھے، لیکن حلال ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ان کے اوپر اللہ کا نام لیا جائے۔ لیکن کسی جانور کے حلال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا نام لے۔ لہذا اگر فرض کرو صحیح طریقے سے ذبح کیا، گلے پر چھری صحیح طریقے سے پھیری، چاروں رگیں کٹ گئیں اور خون خوب بہہ گیا، مگر اللہ کا نام نہیں لیا، جان بوجھ کر نہیں لیا، تو حلال نہیں ہوگا۔ یہ فرق ہے جاندار حلال چیزوں میں اور بے جان حلال چیزوں میں۔ بے جان حلال چیزیں ویسے ہی حلال ہیں اور ان پر اللہ کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، حلال ہونے کے لیے شرط نہیں ہے۔ یہاں حلال ہونے کی شرط، وجہ اس کی یہ ہے، یہاں پر اللہ کا نام لینے کا جو حکم دیا گیا ہے اس کا پس منظر یہ ہے، اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جاندار لوگ بھی ایسے پیدا کیے ہیں جن میں روح ہے، یہ بھی جاندار ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ ایک جاندار کو دوسرے جاندار قتل کر کے اس کو کھانا یہ اصلاً جائز نہ ہونا چاہیے تھا، جیسا کہ بہت سے مذہب والے کہتے بھی ہیں کہ بھائی تم بھی جاندار وہ بھی جاندار، تمہاری کیا فضیلت ہے کہ تم اس کو کھاؤ؟ کوئی تمہارے اگر کوئی آدم خور قبیلہ ہو اور وہ تمہارا شکار کر کے کھائے یا تمہیں ذبح کر کے یہاں پر چھری پھیر کر اور کھائے، تو کیا کہو گے اس کو کہ یہ آدم خور ہے، جنگلی ہے، یہ وحشی ہے، یہ اس میں انسانیت نہیں ہے۔ لیکن وہی کام تم گائے کے ساتھ کر رہے ہو، وہی کام تم بکری کے ساتھ کر رہے ہو، وہی کام تم مرغی کے ساتھ کر رہے ہو، اور بڑے آرام سے کر رہے ہو، کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ ہم نے کوئی ظلم کیا ہے کسی جاندار کے اوپر، اس کی زندگی لے لی اپنا مزہ کرنے کے لیے۔ تو یہ کیسے ایک انسان کے لیے جائز ہوتا کہ وہ اس کو ذبح کرتا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو خالق کائنات ہے ان کو مسخر فرما دیا بندے کے لیے، انسان کے لیے، کہ تمہارے لیے مسخر ہیں، یہ ہم نے ان کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، ان کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ لکم فیہا دفء ومنہا تاکلون، یہ تمہارے کام ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ سردی ہو تو ان کی کھالوں سے تم گرمی حاصل کرو، اور جب بھوک لگے تو اس کا کھانا کھاؤ۔ تو جس ذات نے اس جاندار چیزوں کو تمہارے لیے حلال کیا، باوجود ہے کہ بظاہر وہ ایک ظلم نظر آتا ہے، اس کے باوجود تمہارے لیے، تمہاری نفع کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے مزے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حلال کیا، تو کیا اس اللہ کو یاد نہیں کرو گے؟ جب تک نام نہیں لوگے اللہ کا، بسم اللہ واللہ اکبر، اس وقت تک تمہارے لیے حلال نہیں ہے وہ جانور۔ اس لیے حلال نہیں ہے کہ تم اعتراف پہلے کرو کہ یہ کام حقیقت میں میرے کرنے کا نہیں تھا، میرے مالک نے اپنے فضل و کرم اس کی اجازت دی ہے۔ تو اس لیے جب تک کہ نام نہیں لے لو گے اس وقت تک یہ تمہارے لیے حلال ہی نہیں ہوگا، اصل پر جائے گا اپنے، اصلاً حلال نہیں تھا یہ تمہارے لیے۔ تو اگر تم اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہو تو حلال ہے۔ یہیں سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اور چیزوں میں تو اصل یہ ہے کہ وہ حلال ہوں تا وقت کہ ان کی حرمت کا کوئی دلیل نہ آ جائے، جیسے کہ روٹی ہے، چاول ہے، سبزیاں ہیں، سامنے نظر آ رہی سبزی، جائز ہے کھا لو، تحقیق کی بھی ضرورت نہیں کہ کہاں سے آئی تھی، بسم اللہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، اس کے باوجود بغیر حلال ہے۔
تو وہاں تو یہ صورتحال ہے. لیکن گوشت میں اصل یہ ہے کہ وہ حرام ہے جب تک اس کی حلت ثابت نہ ہو جائے، جب تک اس کے لیے کوئی دلیل نہ آ جائے اس کی حلت کی، اس حد تک اس کو حرام سمجھا جائے گا. لہذا اگر شک پیدا ہو گیا کسی گوشت کے بارے میں کہ یہ حلال ہوا یا نہیں ہوا، اس پر اللہ کا نام لیا گیا یا نہیں لیا گیا، اس پر بسم اللہ پڑھی گئی یا نہیں پڑھی گئی، اس کی رگیں کٹی یا نہیں کٹی، تو شک ہونے کی صورت میں وہ حلال نہیں ہو. عام چیزیں جو ہیں شک ہونے کی صورت میں حلال رہتی ہیں، لیکن یہ شک ہونے کی صورت میں حلال نہیں رہتی. البتہ شریعت نے ایک اصول ایسا بنا دیا جو ہمارے لیے آسانی کا اصول ہے کہ اگر کسی مسلمان کے ہاتھ سے تمہیں گوشت مل رہا ہے تو مفروضہ یہی ہوگا کہ وہ اس نے حلال کر کے کھا دیا ہے تمہیں. وہاں اصل یہی ہے، کسی مسلمان کے ہاتھوں سے جب گوشت مل رہا ہے تو سمجھو کہ حلال ہے، تا وقت ہے کہ کوئی دلیل حرمت نہ آ جائے. تو وہ لیکن اصل اس میں حرمت ہی ہے. تو یہ بات اللہ تعالی نے فرمائی کہ اللہ کا نام لو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. ہر حکم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ تقریباً ہر حکم کے ساتھ اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا رعب دل میں رکھو، اس لیے کہ احکام اور قوانین پر صحیح عمل اللہ تعالیٰ کی ڈر کے بغیر ممکن نہیں. محض جکڑ بند سے، قانون کی جکڑ بند سے، پولیس کے پہروں سے جرائم ختم نہیں ہو سکتے جب تک دلوں میں اللہ کا خوف پیدا نہ کیا جائے، اس کے سامنے حاضری کا احساس پیدا نہ کیا جائے. اور یہ بھی فرما دیا کہ جب کہا جاتا ہے کبھی آخرت کی فکر کرو، وہاں جا کے کیا ہوگا، حرام کام نہ کرو. کہتے ہیں بھائی دیکھا جائے گا جب آئے گا، وہ تو بہت ابھی مراحل ہیں اس میں، ابھی زندگی ہماری ہے، پھر برزخ آئے گا، پھر حشر ہوگا، پھر نشر ہوگا، پھر پل صراط سے گزریں گے، پھر جا کے کہیں آئے گی، حساب کتاب ہوگا. تو ایک دن بھی 21,000 سال کا ہوگا، تو لمبا چوڑا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ سریع الحساب، ان اللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ کوئی دیر لگ جائے گی تو بچے رہیں گے اتنی دیر تک. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے حساب بہت جلدی لے لے گا. اس لیے اس بنیاد پر کسی غفلت